اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ بچائے، اللہ کہتے ہیں زندگی بھر کلمہ پڑھا ہوگا موت کے وقت چھین لوں گا، اور اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ارے بولو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا، یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اللہ فرماتے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ تو اللہ سے ڈریں گے تو پہلا انعام کلمہ ملے گا۔ چلو پہلے انعام کے لیے تو تیار ہو گئے نا، انشاءاللہ بڑا انعام ہے نا، اور اللہ ہی دے سکتا نا، اللہ کے سوا۔ یہ دوسرا انعام بھی اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو تو صحیح۔ ہم نے پوچھا اللہ دوسرا انعام کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو جنتوں پہ جنت عطا کرو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک جنت دوں گا، ایک جنت 10 دنیا کے مانند ہے۔ اللہ نے کہا ایک دنیا نہیں اور 10 دنیا بھی نہیں، ایک جنت بھی نہیں۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو جنتوں پہ جنت عطا کرو۔ سبحان اللہ۔ کون کون رامکا پور والا تیار ہے بھائی جنتوں پہ جنت؟ اور یہ اللہ نے سورہ رحمان میں لکھا، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا؟ ارے یاد ہوگی نا؟ ارے وہ ایک کی دو آیت تو یاد ہوگی نا، پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بستی پور والے، رامکا پور والے غور سے سنیں، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، مجھ سے ڈر جا۔ ہم نے پوچھا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ پورا رامکا پور بولے نا جنت دینے والا کون؟ موت کے وقت کلمہ دینے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں کلمہ دے وے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں جنت دے وے۔ اللہ سے ڈریں گے پورا رامکا پور بولو کتنے انعام ملیں گے؟ 2 انعام، موت کے وقت کلمہ، اور نمبر 2 آواز نہیں آ رہی، نمبر 2 جنتوں پہ چاہیے، جنت چاہیے نہیں، مرد نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے بھائی بولیں ماشاء کیا نام بیٹا تمہارا؟ ریحان، ماشاءاللہ۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ اس میں شرما ہے کو بھائی، ہاں یا نہیں ہوئی؟ کیوں اب تک نہیں ہوئی؟ کیا عمر ہوئی؟ کر لو نا شادی، کر لو نا۔ یہ دیکھو سب دکھی بیٹھے، تم بھی دکھی بن جا۔ میں تو سب کو کہتا ہوں مولانا جلال صاحب، سب کو کہتا ہوں شادی کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا تیرے باپ کا کیا جاتا؟ کوئی شادی کرے نہ کرے، میں نے کہا میرا جاتا، بہت جاتا۔ کیا جاتا؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، ہم اکیلے دکھی رہے، تم بھی تو رہو۔ اسی لیے اتنے شعر شاعری کر رہے تھے آپ۔ باقی شادی کے بعد یہ شعر شاعری نہیں نکلتی۔ خیر یہ ہمارے بیٹے بہت پیارے، ان کا اعلان مجھے بہت پسند آیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علمی آدمی ہے، اللہ ان کی علمی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور خیر میرے پیارو، جنت میں جانا، ہاں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا، ان کے ساتھ بات میں لگ گیا، میری یہ ٹریک بدل دیتا میں کبھی کبھی۔ اب تم نے شادی نہیں کی نا، بار بار میری آنکھیں تمہاری طرف آئے گی، یہ پرابلم میرے کو اب ستاتا رہے گا۔ لیکن خیر آپ لوگ بولو نا جنت میں جانا انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا بولیے انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ لوگ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو نہیں، اللہ سے ڈرو، 2 انعام ملیں گے، موت کے وقت کلمہ ملے گا، نمبر 2 جنتوں پہ جنت ملے۔ اب میرے کو بالکل سیدھا سیدھا جلدی بتاؤ تاکہ ہم دوسری بات پر آئے کہ جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ جانا ہے۔ اور صحیح بتاؤ جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ یہاں ہے نا، بہت ہے، بہت ہے۔ جنت میں بولو کوئی ٹینشن؟ اللہ کی قسم جنت میں کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ جو مانگے گا دے دوں گا۔ قاری عبد الرحمن صاحب آپ کی تو شادی ہوئی نا؟ ہاں ماشاءاللہ، چلو اچھا، ایک نے تو میرے کو سہارا دیا۔ ہاں اللہ اللہ فرمائیں گے جنت میں جو مانگے گا، بولو جو مانگیں گے، بولو جو
وہ ملے گا. بلکہ کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے تو اللہ پوچھے گا کیوں مانگ رہا ہے بھائی. ہم جنت میں گئے ہم مانگیں گے اللہ میرے کو یہ چاہیے, اللہ وہ چاہیے. اللہ اللہ کیوں مانگتا؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ نے کہا جنت مانگنے کا نہیں. اللہ فرمائیں گے یہ جنت مانگنے کا نہیں, سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا. بولو یعنی جنت میں مانگے تو بھی ملے گا اور صرف سوچیں گے. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 24. بولو پارہ نمبر پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا, جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا, جو سوچے گا بولو بھی عطا کروں گا. جنت میں بولو پھر ایک مرتبہ بولو کوئی ٹینشن, آواز نہیں آ رہی, بولو نا کوئی ٹینشن. جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. سنا تھا آپ نے کبھی؟ بولو جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ بھی ٹینشن ہے. ارے بولو وہ بھی. ہاں ابھی دیکھو نا اچھا خاصا مجمع بیٹھا, اس میں کسی کو پیشاب آوے کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر تک تو اوپر نیچے ہوگا, تھوڑا بیلنس کرے گا لیکن پھر جائے گا. ارے بولو نا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیونکہ وہ ضروری ہے. تو جنت میں پورا مجمع بولو نا پیشاب نہیں پاخانہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب بولو نہیں آئے گا, کسی کو پاخانہ. تو پھر جنت میں پیشاب بھی نہیں ہوگا, بولو نہیں ہوگا پاخانہ. تو پھر ہم کھائیں گے نا جنت میں, پیئیں گے نا, وہ کہاں جائے گا؟ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا. بولو کیا فرمایا؟ آہ کر کے ڈکار لے گا, اس میں کھانا بھی ہضم پینا بھی ہضم. لیکن دنیا میں ڈکار لے گا تو اچھا نہیں لگتا. ہم اگر کھانے بیٹھے اور کوئی آہ تو کرے بہت خراب لگتا. لیکن جنت میں جب ڈکار لے گا نا آہ کر کے کھانا بھی ہضم پینا بھی ہضم. اور ہمارے نبی فرماتے ڈکار بھی اتنی اچھی آواز میں لے گا, آواز بھی اچھی ہوگی اور مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو جنت میں پھر ایک مرتبہ بولو نا آرام ہی آرام. پڑھو گے میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ, بولو نا پڑھو گے نا. اما پارا تو یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جنت میں آجا. سبحان اللہ بولنا. اللہ فرماتے میرا بندہ جنت میں آجا. جنت میں آرام بھی ہوگا, بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. جنت میں کامیاب بھی ہوگا, بولو سبحان اللہ. جنت میں پھل بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. جنت میں پھول بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں حوریں بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. جنت میں شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا, بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی, جنت میں کوئی کسی کو تھپڑ, بلکہ اللہ فرماتے جزاء من ربک عطاء حسابا. اللہ نے یہاں میرا بندہ جنت میں آ, زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا. سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ کس سے ڈرنے کا؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, ساتھ دے گا نا؟ صحیح بتاؤ, اللہ سے بڑھ کر نہیں بولو نا, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہو. اور سچ بتاؤ نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے؟ سب میرے ساتھ میں بولیں گے, دیکھو اللہ راضی ہوگا. ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو اللہ سے ڈریں گے, بولو ڈریں گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. اللہ ہی پہ زور دو. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ارے میرے پیاروں ہم سب کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آج ذلیل کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہم بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں تندرستی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. رات کو دن میں, بولو رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا
اللہ کیا فرماتے، میرا بندہ کیوں میری ناشکری کرتا ہے؟ صرف رات اور دن کو دیکھ لے، میری قدرت تجھے وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان. جیسا ابھی دیکھو ہم رام کاپور میں رات کا وقت ہے، برابر 11:30 بجے. اگر یہ فوکس اور یہ ٹیوب لائٹ نہ ہوتی تو آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے، کیونکہ رات کا اندھیرا کون لاتا ہے؟ نہیں بولنا کون لاتا ہے؟ ابھی رات کے 11:30 بجے کوئی رام کاپور کا بڑا کروڑ ابجو پتی کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں مجھے رات نہیں چاہیے، مجھے دن چاہیے، کیا ہوگا؟ وہ مجھے کہے گا آپ کو بہت دوں گا قاری صاحب، لیکن دن بناؤ نا. بنا سکتا کوئی؟ میں نے بولو بنا سکتا. اور دن کے 11:30 بجے کوئی کہے مجھے رات کا وقت چاہیے تو بولو ملے گا؟ تو اللہ کہتے میرا بندہ کیوں بھٹکتا ہے؟ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ، ہر مذہب والے کو کہہ رہے ہیں کیوں بھٹکتا میرا بندہ؟ تو صرف دن کا اجالا دیکھ لے، تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. ارے رات کا اندھیرا دیکھ لے، اندھیرے میں بھی تجھے اللہ کے روشنی اور نور کی چاندنی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. اسی لیے اللہ فرماتے میں رات لے جاؤں دن آ جاتا ہے، دن لے جاؤ رات آ جاتی ہے. کتنے مرنے والے مر گئے، کتنے جینے والے جی گئے، کتنے امیر غریب چلے گئے، کتنے بادشاہ چلے گئے، مگر رات اور دن کا نظام کوئی بدل. اللہ فرماتے میرے ساتھ میں پڑھو نا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا، دن کو لانے والا کون ہے؟ رات کے اندھیرے کو لانے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ ڈر لگتا ہے نا اللہ سے؟ میں نے پہلی بات بول دو نہ ڈریں گے تو میں دوسری بات پڑھ جاؤں. ڈریں گے اللہ سے؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ ڈریں گے اللہ سے. اگر ہم ڈرے ہوتے نا تو آج یہ حالات نہیں آتے ہم پر. اللہ کی قسم یہ جو ہو رہا ہے نا، چلو ٹھیک ہے ہم اس وقت یہ اشارہ کریں گے، ہاں مولانا اس وقت ہم یہ اشارہ کریں گے کہ آج کے حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن کچھ زمانہ پہلے آسمان سے جو پانی کا طوفان آیا، وہ کون سی پارٹی نے بھیجا پانی؟ وہ اللہ تھے. کتنے گاؤں برباد ہو گئے. مولانا جلال صاحب میں ابھی مہاراشٹر کی طرف گیا تھا کولہاپور، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا مولانا یہاں ایک بستی تھی، ابھی تو صرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے. میں نے کہا کہاں گئی بستی؟ کہا بیٹھ گئی بستی. نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. ہندوستان کے نقشے سے باہر نکل گئی. تو میرے دوستو یہ 3-4 مہینے پہلے جو بارش کا موسم تھا اس میں آسمانوں سے پانی آیا، آسمانوں سے طوفان آیا، آسمان سے آندھی آئی، گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے، علاقے کے علاقے تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھر بہ گئے، کتنے لوگوں کے فرنیچر بہ گئے، کتنے لوگوں کا سامان بہ گیا. آج بھی اس بارش کے طوفان کی پریشانی یہ ہے کہ کتنوں کے گھروں میں آج اناج نہیں ہے، کتنوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، کتنوں کے گھروں میں اناج اور غلہ نہیں ہے. تو میرے دوستوں زمین کا تیور بدلا ہے، ٹھیک ہے بدل گیا، آسمان کا تیور بھی تو بدل گیا ہے. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ارے بولو اللہ ہم سے. اس لیے میں نے کہا پہلا کام اب ڈرنا شروع کرو. کس سے ڈریں گے بولو؟ یعنی آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا کس سے ڈریں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. بولو کس سے ڈریں گے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ڈریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، چلو میں بھی کیوں آپ کا ہاتھ اوپر کرواتا ہوں، سیدھا میرے کو یہی بتا دو اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے؟ صحیح بولو بھائی، اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو؟ سب ڈرتے؟ کون کون؟ سب اللہ سے ڈرتے؟ مان لو میں رام کاپور میں سب اللہ سے ڈرتے. تو پھر رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ ہمارے موبائل میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے موبائل میں گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے کتنا گناہ ہوتا بھائی، کتنا گناہ ہوتا. زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے، بولو
बोलो 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 बोलो, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, गैम्बलिंग होता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, टिकटॉक खेला जाता है हमारे मोबाइल में, गेम खेली जाती है हमारे मोबाइल में, पीठ पीछे बुराई होती है हमारे मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पर इल्जाम लगाया जाता है हमारे मोबाइल में, अफवाह फैलाई जाती है हमारे मोबाइल में, बल्कि मेरे प्यारों हमारे घरों में तलाक होती है ना, उसकी वजह मोबाइल। एक जवान लड़का खड़ा होता है, माँ के चेहरे पे तमाचा मारता है, माँ की आवाज के ऊपर आवाज उठाता है, बोलो उसकी वजह मोबाइल है। अरे बूढ़ा बाप बेचारा दरवाजे दरवाजे भटकता है, कोई बेटा रखने को तैयार नहीं है, बाप बाप धक्का मार के निकाला जाता है, यह हमारे मुसलमान में होता है, बोलो उसकी वजह मोबाइल है। मेरे दोस्तों, माँ की नाकदरी हुई मोबाइल की वजह से, बाप बाप धुतकारा गया मोबाइल की वजह से। बल्कि मेरे प्यारों, अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, जवान जवान लड़कियों को आधा कपड़ा पहनी हुई नचाया जाता है, पीछे गाना बजाया जाता है और देखा जाता है, बोलो हमारे, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छा, जो लड़की हमारे मोबाइल में हम लोग देखते हैं आधा कपड़ा पहनी नाच रही है और हमको बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ रामकापुर वालों, अगर ये हम काम करते हैं, वो लड़की ना होती हमारी बेटी होती तो क्या करते हैं? क्या करते हैं हमारी बेटी होती तो? यहाँ तो क्या करेगा मालूम है? यूं देखेगा मौलाना जमाल साहब, यूं 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 देखेगा, मौलाना जलाल साहब यूं देखेगा, और देखने के बाद 12-15 मिनट तक देखेगा, उसके बाद अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वो कहेगा हाँ आवाज आ रही है, मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो कहेगा भेज, ये बटन दबाया, वो क्लिप उसके ऊपर गई, 15 मिनट उस नालायक ने देखा, और उसके बाद फिर फोन करके कहेगा बहुत अच्छा भेजा, ऐसा कुछ और आवे तो भेज देना। मेरे को अब ये बताओ कि अगर हमारी बेटी होती तो भेजते फोन करके, मेरी बेटी भेजू? अरे बोलो ना, कोई रामकापुर वाला कहता कि मेरी बेटी को भेजू? अरे हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, अल्लाह की कसम कौन रामकापुर वाला है जो कहता मेरी बेटी को नाश्ता भेजू, मेरी बहू को नाश्ता हुआ भेजू, मेरी बीवी को नाश्ता हुआ भेजू? तो मेरे दोस्तों, जिस लड़की को भेज रहे हो वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, उसका भी तो कोई भाई होगा ना। कयामत में कोई भी मजहब वाला होगा हमारे नबी के पास आकर कहेगा ये आपका उम्मती है जिसने मेरी बेटी को बदनाम किया था, तो रामकापुर वालों कयामत में अपना जवाब देंगे या उस लड़की का भी जवाब देना बाकी? भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं, आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कहा ना अल्लाह से हमको डर लगता, ये काहे का डर है अल्लाह से? मेरे को बोलो ना, पबजी खेलना अल्लाह से डर है? अरे रातों को टिकटॉक खेलना ये अल्लाह का डर है? हमारे फेसबुक को गलत बनाना ये अल्लाह का डर है? हमारे स्टेटस को गंदा बनाना ये अल्लाह का डर है? स्नैपचैटिंग करना ये अल्लाह का डर है? हजारों गंदी चीजों को डाउनलोड करना हमारे मोबाइल में, कौन सा अल्लाह का डर है? क्यों ढोंग करते हो कि अल्लाह का डर है? क्यों हाथ उठा उठा कर बोलते हो अल्लाह से डरते? अगर डरते होते ना तो अल्लाह की कसम आज ये हालात ना होते। आज कितने हमारे भाई होंगे जिनको आज खाना नहीं मिला होगा, कितनी हमारी माँ बहनें होगी क्या गुजरती होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या मामला किया जाता होगा हमें नहीं मालूम है। ये सब हमारे गुनाहों की नौसत है और इसमें ना इतना है कि कोई भी बयान करने वाला आ जाए अल्लाह से डरते हो? हाँ हाँ, हम अल्लाह से डरते। डूब मरना चाहिए ऐसे डरने से। तो ये डर है अल्लाह का? अरे मेरे प्यारो, ये अल्लाह का डर है। और मैं एक बात कहूं, शायद आपको बुरा लग रहा है ना मैं बोल रहा हूं, तो नहीं बुरा लग रहा है। मैं एक बात आपको कहूं, अभी मैंने शुरू में कहा हमारे इस्लाम पर लोग आज बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कितने मसले खड़े होते थे, इस्लाम में ये कुरान ये बराबर नहीं, इस्लाम में ये तलाक वाला मामला बराबर नहीं, इस्लाम में औरत को हक नहीं दिया गया ये बराबर नहीं। अरे मेरे रामकापुर वालों, जो ऑब्जेक्शन करता ना करने दो, हमें उसका कोई टेंशन? साथ में बोलो, हमको उसका कोई टेंशन? क्योंकि उसने कलमा ही नहीं पढ़ा है इसलिए ऑब्जेक्शन करता है। उसने मुस्तफा का दामन थामा है इसलिए ऑब्जेक्शन करता। बल्कि हम तो सीना ठोक कर कहते, जितना भी लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश करेंगे अल्लाह फरमाता उतना ही इस्लाम को मैं चमचाता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया युरीदूना युतफिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरा। अल्लाह तबारक व तआला
فرماتے یہ لوگ اسلام کو بجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتا ان کے پھوکوں سے اسلام نہ بجھے گا, جتنا بجھانے جائیں گے اللہ فرماتے اسلام کا چراغ چمکتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر آبجیکشن اٹھاتے, ہم کو کوئی ٹینشن؟ ارے بولو نا رامکاپور والے, میرا ساتھ دے کر بولو, ہم کو کوئی ٹینشن؟ ٹینشن اس کا ہے کہ ہم لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں. ٹینشن اس کا نہیں ہے کہ وہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں. بولو نا ساتھ میں بولو, ٹینشن اس کا ہے ہم لوگ کیوں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم لوگ کیوں ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ لوگ دل میں کہتے ہوں گے ہم نے کہا اسلام کا مذاق اڑایا نہیں, بولو نا نہیں, ہم نے ایمان کا مذاق اڑایا. میں کہتا ہوں اڑایا. میں پورے رامکاپور والوں کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایمان سے جواب دیں گے؟ بولو دیں گے نا, جواب دیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع میرے کو بولے گا عید کی نماز پڑھتے ہو؟ پھر ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ. عید کی نماز پڑھتے ہو؟ کون کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے عید کی نماز, اور اللہ کی قسم پڑھتے ہو نا عید کی نماز. بلکہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھے تو بیوی دھکا مار کے بیچتی ہے. بیوی کہتی ہے فجر نہیں پڑھتا, ظہر نہیں پڑھتا, عصر نہیں پڑھتا, جانا عید کی نماز پڑھنے تو جا. یہ بیچارہ جلدی جلدی نہاتا دھوتا, سفید سفید کپڑے پہنتا, اور جب جانے لگتا تو 2-4 بچے بھی دے دیتے, جا ان کو بھی لے کر جا. ہوتا نا عید کی نماز سب لوگ پڑھتے نا, ہاں بولو نا پڑھتے نا, آواز نہیں آ رہی, بولو پڑھتے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو, اور سارے صحابہ کو پوچھو, اور سارے علماء کو پوچھو, عید کی نماز ہم پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں اور پڑھتے. عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. بولو عید کی نماز پڑھنا, اور فجر کی نماز پڑھنا, مطلب عید کی نماز لیول نمبر 2 اور فجر لیول نمبر. تو اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو رامکاپور والوں, اسلام کا مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ عید کی نماز پھر میں بول رہا ہوں, پڑھتے تھے, پڑھتے گئے اور پڑھتے. میں یہ نہیں کہتا کہ عید کی نماز مت پڑھنا, عید کی نماز تو بے شک ہم پڑھیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جس کو لیول نمبر 2 پہ رکھا, ہم نے اس کی پابندی کی. اور جو لیول نمبر 1 فجر کی نماز, یہاں کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوگا جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی, آج کل کا شاید بھول گیا ہوگا. یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوگا, اور جو مجمع فجر کی نماز نہیں پڑھا نا, قسم اللہ کی اس سے بڑھ کے کمینہ کوئی نہیں, اس سے بڑھ کے نالائق اور شیطان کوئی نہیں, اس سے بڑھ کے غدار دھوکے باز کوئی نہیں. کیونکہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا کسی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی جنات کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی فرشتے کو دھوکہ نہیں دیتا. فجر کی نماز نہ پڑھنے والا رامکاپور والوں اللہ کی قسم وہ اللہ کو اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس سے بڑھ کے کمینہ کون ہوگا جو اللہ رسول کو دھوکہ دیتا ہوگا. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب. فجر کی نماز زیادہ ضروری, زیادہ ضروری. ایک بات بولو, سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھا, سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھا. یہ میں نے کرتا پہنا ہوں, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا, پہنا ہوں تو ہاں پہنا ہوں, یہ واجب ہے. ارے بولو یہ میں پیجامہ پہنا ہوں, یہ فرض. بولو کرتا کیا ہے؟ ارے آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے کرتا پہنا ہے, شرٹ پہنا, ٹی شرٹ پہنا, سویٹر پہنا, جیکٹ پہنا, ٹوپی پہنا, اور ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی پہنا, آپ نے جو بھی اوپر لپیٹا ہے نا, یہ واجب ہے. بولو یہ. اور آپ نے جو پتلون پہنا ہے, پینٹ پہنا ہے, لنگی پہنا ہے, پیجامہ پہنا ہے, وہ بولو وہ. عید کی نماز واجب, فجر کی نماز فرض. یہ اوپر جو ہم نے پہنا وہ واجب, اور جو پیجامہ پہنا, پینٹ پہنا, پتلون پہنا, لنگی پہنا, وہ زور سے بولو نا, وہ جاؤ فرض چھوڑ دو, واجب میں آ جاؤ, چھوڑ دو فرض, جاؤ آؤ واجب میں آ جاؤ. قسم اللہ کی کوئی یہاں بیٹھنے نہیں دے گا, یعنی سچ بولو نا, کوئی بیٹھنے دے گا؟ بھائی کسی نے یہاں فرض چھوڑ دیا, صرف شرٹ پہن کے آ گیا یا کرتا پہن کے آیا, بتاؤ یہاں بیٹھنے دے گا اس کو؟ کہیں گے نہیں مولانا جلال صاحب یہاں پر ہے اور تو ننگا یہاں پر آیا, وہ قاری احمد علی کو بیان کے لیے بلایا اور تو ایسے کپڑے پہن کر آیا. اللہ کی قسم اگر کوئی فرض چھوڑے گا اسے یہ مجمع میں آنے, جب یہ مجمع میں نہیں آ سکتا تو مسجد میں جا سکتا. اور اگر چلو اس حالت میں نماز پڑھا تو نماز ہوگی. تو دنیا میں ایک کپڑا اس میں فرض کو چھوڑا تو اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. ارے بولے دنیا میں کپڑا اس میں فرض کو چھوڑا اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا.
دربار محمدی میں کیسے جائے گا؟ وہ قیامت کے دن دربار محمدی میں کیسے جائے گا؟ دنیا میں فرض چھوڑنے والا اللہ کے گھر میں منہ نہیں بتا سکتا، تو فجر کی نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے چھوڑ دیا اور جائے گا دربار محمدی میں۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولو، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، میں پہلی بات ختم کر رہا ہوں، کون کون تیار ہے؟ ڈریں گے انشاءاللہ؟ ایک بات پکا پکا ارادہ کرو، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ کس سے ڈریں گے؟ بولو کس سے ڈریں گے؟ اللہ، اور اللہ سے ڈرنا بھی، میں نے بولا اللہ سے ڈرنا بھی۔ اور ایک بات رام کا پور والوں، آپ کو سمجھ میں آوے نہ آوے سمجھ لینا، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے نا اللہ ہم کو عزت دے گا، اور اگر اس حالات میں، ان حالات میں بھی اگر آخر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، وہ دن نہ آوے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے کر دے گا، پھر کتنا بھی روگے ہمیں بچانے والا۔ اس لیے آج توبہ کرو نا، بھیک مانگتا ہوں، توبہ کرو، بولو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ اللہ کو راضی کریں گے، اور ایک یقین بنے گا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تیرے ساتھ میں بولنا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو، بہت پیار آئے گا، پورا مجمع، بچے بھی پڑھیں گے، پڑھو نا، قل هو اللہ احد، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، ہمارا اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ بنا، نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، پورا مجمع بولے نا اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں، پورا مجمع بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلی بات پکی ہو گئی، لا الہ۔ آپ لوگ تھک گئے؟ بند کروں؟ آگے سنیں گے، ساتھ میں بولو نا نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون یہ بات کے لئے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا، آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ بعد میں بولیں گے نہیں انشاءاللہ، بولیں گے، ایک بار بول دو مصطفیٰ کا دامن۔ ایک واقعہ سناتا ہوں مولانا، اتنا پیارا واقعہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان بھی تو کیسی شان ہے، کیسی شان ہے، کیسی شان ہے میرے دوستو۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، یہ میری انگلیاں دیکھو کتنی عمر تھی ہمارے نبی کی، آواز سے بولو نا کتنی عمر تھی؟ 7 سال، کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے، کتنی عمر ہے؟ آپ نے شاید سنا نہیں سنا، ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، بولو ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، جس کو اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم، ہماری زبان میں کہتے ہیں بھائی آنکھ آ گئی، ہوتا ہے نا، وہ آنکھ آ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، پانی نکلتا ہے، سوجن بھی ہوتی ہے، اور درد بھی ہوتا ہے، اور جلن بھی، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی کوئی موسم آتا اس میں ہوتا، کبھی ایک کو ہوتا تو دوسرے کو ہوتا، یہ آنکھ والی تکلیف چلتی رہتی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 7 سال۔ ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف، سوجن ہو گئی، لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، آنکھوں میں سے پانی نکلے۔ اس وقت ہمارے نبی کے سر پر ہاتھ تھا دادا عبد المطلب، بولو دادا عبد المطلب کو جتنا مکے میں علاج کرانا، اپنے پوتے کا علاج کرا، بولو پوتے کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا عبد المطلب علاج کروا رہے، جتنے طبیب اور جتنے وہاں پہ جاننے والے سب، لیکن ہمارے نبی کو کسی دوا سے کوئی فرق ہو نہیں رہا۔ کسی نے دادا عبد المطلب کو مشورہ دیا، بھائی مشورہ دیتے نا ایڈریس، کسی نے مشورہ دیا، دادا عبد المطلب کو کہا آپ کے پوتے کو بہت تکلیف ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہے، سرخ ہو گئی ہے، سوج گئی ہے، جلن ہو رہی، پانی آ رہا، تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے کو بہت تکلیف ہے، لیکن میں نے تو مکے میں سب کا علاج کرایا مگر کسی کا علاج کام ہی نہیں کرتا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یہاں علاج مت کراؤ، یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے جس میں ایک بہت بوڑھا آدمی رہتا ہے، 90-95 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اور وہ اس زمانے کا راہب، بولو اس زمانے کا
राहिब यानी मतलब उसको दुनिया उनिया से कोई मतलब नहीं। कहा उसके पास आंख का बहुत बेहतरीन इलाज है। वो ऐसी कुछ जड़ी बूटी का इलाज देता है कि आंख में कुछ भी तकलीफ हो अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा। वो यहाँ पर आने वाले तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाएंगे अपने पोते के पास है। बोलो फिर बोलो पोते कौन? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ में आ रहा है ना आपको? वाकया समझ में आ रहा है ना? कहाँ है पोते के पास आए? चलो जाएंगे। 12-15 किलोमीटर दूर एक कुटिया है, एक झोपड़ा है, उसमें कोई बूढ़े मियाँ रहते और वो आंखों का बहुत अच्छा इलाज करते। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत खुशी से कहा मुझे पता मिल गया है, बहुत सारे लोगों ने उन्हीं का नाम बताया है, चलो हम इलाज के लिए जाएंगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? हाँ, नबी ने फरमाया ना मेरी हिम्मत नहीं जाना और इतना लंबा रास्ता चल के तय करना, हमारे पास तो सवारी भी नहीं, ये कुर्बान जाओ दादा अब्दुल मुत्तलिब पर। कितना प्यारा जवाब दिया। कहा मेरे पोते चलो ना, चलो जितना चल पाओगे चलना, बाकी मेरे कंधे पर सवार हो जाना। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसी चिलचिलाती मक्के की गर्मी और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे। उम्र मुबारक कितनी? और जब हमारे नबी ने कहा दादा मेरे पाँव में बहुत दर्द होता, तो दादा ने अपने कंधे पर सवार कर लिया और लेकर चले जा रहे। कभी हमारे नबी पैदल चले तो कभी दादा के कंधे पर सवार हुए, कभी पैदल चले कभी दादा के कंधे पर सवार हुए, क्योंकि सवारी तो थी नहीं, लेकिन करते कराते 10, 11, 12, 15 किलोमीटर तक पहुंचे और वो झोपड़ा मिल गया। बोलो सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं जरा देख लूं झोपड़े में वो है कि नहीं बूढ़े मियाँ। तो यूं झांक कर देखा तो बूढ़े मियाँ भी अंदर थे। आकर अपने पोते को कहा फिक्र की बात नहीं है, झोपड़ा भी मिल गया, कुटिया भी मिल गई और अंदर बूढ़े मियाँ भी मिल गए, लेकिन दरवाजा बंद है। अरे बोलो दरवाजा बंद है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खिटखिटाया। हाँ, दरवाजा खिटखिटाया और दरवाजा खिटखिटा कर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमाया सुनना। कहा कि जरा दरवाजा खोलो, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं काबे के पास से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ और पैदल चलते चलते आया हूँ। बहुत सख्त गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, पसीने में शराब हो रहे और मैं ऐसे नहीं आया। अपने पोते की आंखों का बोलो दरवाजा खुला नहीं। बूढ़े मियाँ अंदर है लेकिन दरवाजा खुला। बाहर से अंदाजा हो रहा है कि अंदर है मगर दरवाजा खुलता नहीं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फिर दरवाजा खिटखिटाया। भाई एक मर्तबा कोई नहीं खोले तो दूसरी मर्तबा दरवाजा खिटखिटाया, दूसरी मर्तबा दरवाजा। साथ में कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे की जिम्मेदारी मेरे पास है और सारा मक्का मेरे को पहचानता है और मेरे पोते का नाम मोहम्मद है। उनको आंखों में तकलीफ है और बहुत गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन बोलो दरवाजा खुला। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तीसरी मर्तबा जरा जोर से दरवाजा खिटखिटाया और कहा भाई तुम्हारा जो भी खर्च होता होगा वो ले लेना, लेकिन पोते को लेकर आया हूँ, नाम मोहम्मद है, आंखों में तकलीफ है और बड़ी मजबूरी में हम आए हैं और बहुत दूर से हम आए हैं, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। कौन सी मर्तबा ये बोले? बोलो ना, बोलो। रामकापुर वालों दरवाजा खुला। इतने में वहां से कोई शख्स गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी तो कहा भाई ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? तो जाने वाले ने कहा नहीं खोलेंगे, वो मन्नत मानी है, उन्होंने मन्नत मानी है, किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत है? कहा 3 दिन की मन्नत है। तो आज कौन सा दिन है? आज पहला दिन है। अब दादा अब तो वो कहने वाला तो चला गया कि इन्होंने तो मन्नत मानी बूढ़े मियाँ ने। बोला आज किसी से मुलाकात? आज नहीं, कितने दिन तक मुलाकात नहीं करेंगे और किसी से बात भी? दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आई, अपने पोते के पास आए। बोलो पोते कौन? आकर कहा पोते चलो वापस चलो, बैठ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, लेकर चलूंगा, क्योंकि 3 दिन तक तो कोई रुक नहीं सकता। आज तो पहला दिन है, कल का दिन है, फिर तीसरा दिन है, फिर चौथे दिन दरवाजा खुलेगा, चलो ना। ए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सासम की आंखें मुबारक सूजी हुई थी। उम्र कितनी थी? दादा को क्या मालूम, दादा जाना नहीं है, हम नहीं जाएंगे, ये हमारे पास आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम नहीं जाएंगे, अब वापस नहीं जाएंगे हम, ये हमारे पास। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते कैसे आएंगे? वो मन्नत मानी और बूढ़े मियाँ है, बहुत जमाने से इबादत करते हैं, ये राहिब है, इनकी रहबानियत है, ये नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये जब मन्नत माने तो नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे तो बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं आएंगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक 7 साल का। ना दादा आएंगे। बोलो दादा। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया, जमीन में जलजला आया। बोलो जमीन में, लेकिन पूरी जमीन में जलजला नहीं आया, वो जो कुटिया थी ना, झोपड़ा था, उसी के नीचे जलजला आया, जमीन हरकत करने लगी। और सच बताओ जमीन हरकत करने लगे तो आदमी क्या करे? अरे खड़े हो जाए, दरवाजा खोल के बाहर भागे और आवाज
اللہ نے کرے ابھی رامکاپور میں آوے تو ابھی کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، سب بھاگیں گے کہ بیچارہ کوئی بولے گا وہ قاری احمد علی بیٹا، قاری احمد علی بیٹا کا تیل لینے گیا، یہاں زمین میں زلزلہ آیا، کیا قاری احمد علی کرتا، سب اپنی جان بچا۔ اب وہاں بھی ایسا ہی ہوا، وہ جو کٹیا تھی نا وہاں زلزلہ آیا، صرف اتنے ایریا میں آیا، اور وہ جو بوڑھے میاں بیٹھے تھے وہ جھڑپ سے اٹھے اور باہر دروازہ کھولا اور کہا ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اب دادا عبد المطلب باہر کھڑے تو ان کو پوچھ رہے کیا ہو گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا کیا کچھ نہیں ہوا؟ زمین ہلی؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہاں ہلی ہوگی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا یہاں کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں یہاں کچھ بھی حرکت نہیں ہوئی، بس آپ کی کٹیا میں ہوئی ہوگی۔ تو کہا ہماری کٹیا میں تو کتنا عجیب حرکت ہوئی، پوری زمین دہلنے لگی، ہمارے دل کانپنے لگے، ہم دروازہ کھول کے باہر آ گئے، ہم نے تو منت مانی تھی کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہماری تو منت ہی ٹوٹ گئی، ہم تو تم سے بات کرنے لگے۔ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا چلو بات کرنے لگے تو میرے پوتے کا علاج ہی کر لو۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ تو کہا کہاں پوتے؟ کہا وہاں بیٹھے۔ وہ بوڑھے میاں نے کہا بلاؤ ان کو۔ دادا عبد المطلب نے آواز دی محمد، او محمد آ جاؤ نا۔ ہمارے نبی آئے، بولو سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے نبی آئے، وہ جو بوڑھے میاں تھے 90 سال کے 95 سال کے جتنے بھی بوڑھے میاں تھے لمبی عمر والے تھے، وہ ہمارے نبی کو ایسے دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے، اتنی دیر تک ہمارے نبی کو دیکھے اور آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آنکھوں میں آنسو۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا میں پوتے کو دکھانے کے واسطے نہیں لایا، علاج کے واسطے لایا، چہرہ نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے آنکھوں کا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا کائے کو ہمارے پاس علاج کے واسطے آئے، ان کا علاج تو ان کے پاس ہی موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا ان کا علاج تو یہ خود ہی کریں گے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی جڑی بوٹی لانے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج یہی کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے ارے اگر ہمارے پوتے کے پاس علاج ہوتا تو ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں کیوں آتے، آپ کی اتنی منت سماجت کیوں کرتے، آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ میرے پوتا بہت بیمار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ علاج شروع کریں۔ ہاں آپ کہہ رہے ہو تو باقی ان کا علاج تو ان کے پاس ہی ہے۔ دادا عبد المطلب نے کہا کر لو نا علاج، میرے پوتے کا علاج کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ دادا کو کہا آپ کے پوتے کو کہو اپنا ہاتھ ایسا رکھے اور اپنا تھوک مبارک ہتھیلی پر رکھے، اپنا تھوک سمجھتا، تھوک مبارک عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک، اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے۔ اب دادا نے کہا کہ محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کہا محمد اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو۔ ہمارے نبی نے یوں تھوک لیا اور یوں ہتھیلی پہ، جیسے ہتھیلی پر رکھا وہ بوڑھے میاں یوں جھڑپے اور جھڑپ کر یوں تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے چہرے کو ملنا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ، اپنے چہرے کو ملنا شروع کر دیا۔ دادا عبد المطلب حیران ہو گئے، کہا تم نے میرے پوتے کو کہا تھوک رکھو اور تم نے تو اپنے چہرے پر مل لیا۔ کہتے ایک بار اور کہو نہ رکھے، ایک بار اور کہو اپنی ہتھیلی پر کیا رکھے۔ دادا نے پھر کہا کیونکہ علاج کروانا تھا، کہا رکھو محمد اپنا تھوک مبارک پھر رکھو اپنی ہتھیلی پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال، اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک ہتھیلی پر جیسے ہتھیلی پر رکھا، پھر وہ بوڑھے میاں آگے آئے اور ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ایسے تھوک لے لیا اور اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر، اپنے کندھے پر، اپنی گردن پر ملنے لگے۔ اب دادا عبد المطلب سے رہا نہیں گیا، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوک ہمارے پوتے کا آ رہا ہے، آپ کبھی چہرے پر مل رہے ہو، کبھی گردن پہ مل رہے ہو، کبھی سینے پر مل رہے ہو، علاج تو ہو نہیں رہا۔ کیا کہا معلوم؟ وہ بوڑھے میاں نے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایک بار اور کہو نا اپنی ہتھیلی پر تھوک رکھے۔ دادا عبد المطلب نے کہا نا ابھی نہ رکھے کیونکہ بار بار تم وہ تھوک لے کر جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا اب نہیں لے جاؤں گا، لیکن اب کہو کہ دونوں ہتھیلی پر رکھے۔ کیا کرتے؟ دادا عبد المطلب نے کہا محمد اپنی اس ہتھیلی پر بھی تھوک رکھو، اس ہتھیلی۔ اب ہمارے نبی نے دونوں ہتھیلی پر بولو تھوک، نہیں ساتھ میں بولا تھوک، رکھ دیا۔ کیا کہتے معلوم بوڑھے میاں؟ اب انہی کو کہو کہ اپنی آنکھوں پہ مل لے، بولو سبحان اللہ، وہی تھوک لے اور اپنی آنکھوں پہ مل لے۔ دادا نے کہا کہ محمد کرو ایسا کرو، پھر دیکھو کیا علاج ہوتا ہے، آگے کیا جڑی بوٹی ملتی ہے، لیکن ابھی تو تمہارے دونوں ہاتھ میں تمہارا اپنا تھوک مبارک ہے، اپنی آنکھوں پر مل لو۔ بس ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے اور یوں آنکھوں پہ ملنا شروع کیا۔ ہمارے نبی ملتے گئے ملتے گئے۔ دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم، ہمارے نبی نے ہاتھ مبارک ہٹائے، آنکھیں پہلے خوبصورت تھی اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور زیادہ آنکھیں خوبصورت ہو گئی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये सब क्या हो रहा है, आंखें तो अच्छी हो गई, हम यहाँ तक क्यों आए, आपने सही कहा कि इनका इलाज तो इनके पास ही है। तो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम, मैंने पेशानी देख लिया, मैंने पेशानी को पढ़ लिया, बहुत तजर्बेकार हूँ, आसमानी किताबें पढ़ता हूँ। कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम मैंने पेशानी पढ़ लिया, आखिरी नबी मोहम्मद दुनिया में आ गए हैं और ये सारे नबी को अल्लाह मुख्तदी बनाएगा, इस मोहम्मद को सारे नबियों का इमाम बनाएगा। सारे नबी मुख्तदी होंगे और ये मोहम्मद सारे नबियों के इमाम बनेंगे। मेरे प्यारों, मुझे आपको ये कहना, ये हमारे नबी का क्या था, नहीं साथ में बोलो ना क्या था। तो जब थूक मुबारक में इतना पावर होगा, अभी तो आपने सिर्फ एक वाक्य सुना दूं आपको, नहीं बोलो ना सुना दूं आपको। मालूम होगा एक मैदान ओहद, बोलो कौन सा मैदान, ओहद का मैदान सुना है कि नहीं सुना। हमारे नबी ने सहाबा किराम को जमा किया, कौन से मैदान में जमा किया, ओहद के मैदान में। और किस तरह जमा किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आ जाओ, अल्लाह जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर होगी। बोलो सहाबा किराम आए ना ओहद के मैदान में, अरे बोलो ना आए ना। एक सहाबी, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना, हजरत कतादा, साथ में बोलो क्या नाम, हजरत, हाँ, उनको आंख में तीर लगा, भाई वहां मैदान में थे, आंख में ऐसा तीर लगा कि पूरा आंख का डेला बाहर आ गया, यानी पूरी आंख बाहर आ गई। ऐसे उन्होंने अपने हाथ में ले ली आंख, पूरी आंख बाहर आई और खून बह रहा है, और हज़रत कतादा अपनी एक आंख को अपने हथेली में लिए हुए पूरे मैदान में घूम रहे और कह रहे ऐना रसूलुल्लाह, ऐना रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कहाँ है, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के पैगंबर कहाँ है। किसी ने बताया हमारे नबी वहां उस तरफ पहाड़ की तरफ है। अब वो कतादा वो आंख को लेकर दौड़े दौड़े हमारे नबी के पास गए और जाकर कहने लगे अल्लाह के रसूल, एक तीर लगा, मेरे आंख बाहर निकल आई, आंख बाहर निकल आई और खून बह रहा है। ए मेरे प्यारों, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में अल्लाह की कसम ऐसा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आई स्पेशलिस्ट भी ऐसा ऑपरेशन हमारे नबी ने क्या किया, कतादा आंख बाहर निकल आई, हमारे नबी ने पहले अपने मुबारक हाथों से जख्म को साफ किया, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने देखो देखो इस तरह हमारे नबी ने अपने बाएं हाथ, बाएं मुबारक हाथ पे यूं अपना थूक मुबारक रखा, काफी थूक मुबारक रखा, फिर अपने दाएं हाथ से यूं लिया और वो जो आंख तो निकल गई थी, अंदर आंख के हल्के में थूक मुबारक लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, फिर वो आंख का डेला लिया और यूं फिट किया। कतादा फरमाते अल्लाह की कसम, जो आंख जख्मी नहीं थी उससे इतना अच्छा नजर नहीं आता जितना इन आंखों से नजर आता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा बयान। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।